السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد جی کے پوائنٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان۔ آج ہم تاریخ پاکستان کے 1947 پاکستان بننے سے لے کر 2021 تک جو امپورٹنٹ ایونٹس گزرے ہیں ان کے کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کوسچن ہے، پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا؟ 10 اگست 1947۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ مہاجرین کی آباد کاری۔ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم نے کون سا فنڈ قائم کیا؟ ریلیف فنڈ۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ امیر الدین قدوائی۔ امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا۔ قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا؟ 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا؟ 3 جنوری 1948 کو پاکستان کا پہلا سکہ جاری کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ نکل کا بنا ہوا تھا اور یہ برینڈلے نے ڈیزائن کیا تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ 1 جولائی 1948۔ قومی ترانہ کی دھن کس نے کمپوز کی؟ احمد جی چھاگلا۔ احمد جی چھاگلا نے 21 اگست 1949 کو قومی ترانہ کی دھن کمپوز کی۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا؟ حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری نے 1952 میں پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ اگست 1954 کو منظور کیا گیا اور اس کے ٹیون 80 سیکنڈ پر محیط ہے، 39 ورڈز ہیں، اس کی لینگویج پرشین ہے اور اس میں ایک اردو کا ورڈ ہے، وہ ہے کا۔ پاکستان کا معیاری وقت کس نے تجویز کیا؟ پروفیسر محمد انور۔ پروفیسر محمد انور نے 1951 میں پاکستان کا معیاری وقت تجویز کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ متحدہ کا ممبر۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر 2021 تک 6 سینسز ہو چکی ہیں۔ پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی اور آخری 2017 میں ہوئی تھی۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا؟ اسلام کو۔ قرارداد مقاصد میں اسلام کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا۔ پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ۔ پاکستان کی مقننہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو کب برخاست کیا؟ 1954 میں۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کب منتخب ہوئی؟ 1955 میں۔ پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا؟ 9 سال بعد۔ پاکستان نے 1956 میں تقریباً 9 سال بعد پہلا آئین حاصل کیا۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 1958 کو معطل کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ پہلا آئین کس نے پیش کیا؟ چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلا آئین بنایا اور اسے پیش کیا۔ 1956 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ 234 آرٹیکلز تھے، 13 پوائنٹس تھے اور 6 سکیجولز تھے۔ 1956 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کنٹری نیم اسلامک پبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی کہ ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ پارلیمنٹری سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صدر کی عمر 40 سال اور مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جو بھی قانون بنایا جائے گا اسے اسلامی قوانین کے تحت بنایا جائے گا۔
اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ کراچی۔ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1960 میں۔ 1960 میں اسلام آباد کیپٹل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور راولپنڈی کو عارضی کیپٹل بنایا گیا اور آفیشلی 14 اگست 1967 کو کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ملک میں پہلا مارشل لا کب لگا؟ 7 اکتوبر 1958 کو۔ پہلا مارشل لا کس نے لگایا؟ اسکندر مرزا، جنہوں نے 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا تھا، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا، جس کے چند دن بعد ایوب خان نے ملک کا چارج سنبھال لیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ صدر ایوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا؟ 8 جون 1962 کو۔ 1962 کا آئین کس نے منسوخ کیا؟ جنرل ضیاء خان نے۔ جنرل ضیاء خان نے 26 مارچ 1969 کو 1962 کا آئین منسوخ کیا اور مارشل لا لگا دیا۔ 1962 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے اندر 250 آرٹیکلز تھے، 12 پارٹس تھے اور 3 اسکیجولز تھے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور یہ ریٹن فارم میں تھا۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ ریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا اس آئین میں۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، جو بھی قانون بنائے جائیں گے وہ اسلامی قوانین کے تحت ہوں گے۔ جوڈیشری کا کام آئین کی تشریح کرنا تھا اور بنگالی اور اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا؟ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کیا۔ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے کب استعفیٰ دیا؟ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ کتنے دن تک جاری رہی؟ 17 دن تک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947-48 میں پہلی جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوئی۔ معاہدہ تاشکنت صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیر اعظم کے درمیان ہوا؟ لال بہادر شاستری۔ 10 جنوری 1966 کو تاشکنت کے مقام پر پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ ہندوستانی اور پاکستانی افواج تنازع سے پہلے کے مقام پر واپس چلے جائیں گی، دونوں اقوام ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، اقتصادی اور سفارتی تعلقات بحال ہوں گے، دونوں رہنما دونوں ممالک کے اچھے تعلقات کی تعمیر کی سمت میں کام کریں گے۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے کب مارشل لا نافذ کیا؟ 26 مارچ 1969 کو۔ جنرل یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا؟ 1970 کو۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کب انتخابات ہوئے؟ دسمبر 1970۔ دسمبر 1970 میں اس وقت کوئی آئین نہیں تھا کیونکہ 1969 میں آئین کا معطل کر دیا گیا تھا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انتخابات کروائے۔ 1970 کے انتخابات میں 2 میجر پارٹیز میں مقابلہ تھا، جس میں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 86 سیٹیں حاصل کی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 167 سیٹیں حاصل کی۔ سیٹوں کے تناسب سے عوامی لیگ کو حکومت بنانی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ خان اس کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت بنانے میں مدد فراہم کی، جس پر ملک میں اختلافات پیدا ہو گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ اس میں اپنوں کی غلطی اور بھارت کی مداخلت کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا؟ 16 دسمبر 1971 میں۔ 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 2 جولائی 1972 کو۔ 2 جولائی 1972 کو بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے کیپٹل شملہ میں پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کرے گا۔ لائن آف کنٹرول کو 17 ستمبر 1971 کی سیز فائر لائن کو تسلیم کیا جائے گا۔ 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور ریاستی مذاکرات میں تیسرے فریق کے شامل نہ ہونے پر دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی۔
فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب منظور ہوا؟ 10 اپریل 1973 کو۔ پاکستان کے تیسرے آئین میں پہلی ترمیم 1974 میں ہوئی، جس میں پاکستان کے حدود اربع کا تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم 7 ستمبر 1974 کو ہوئی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ 14 اگست 1973 کو۔ 1973 کے آئین کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 280 آرٹیکلز تھے اور 7 سکیڈولز تھے۔ ریٹن فارم میں تھا۔ کنٹری نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ پارلیمانی نظام حکومت انٹروڈیوس کروایا گیا۔ بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی یہ 2 ایوانوں پر مشتمل تھا۔ فیڈرل سسٹم تھا، یعنی ایک وفاق ہوگا، اس کے نیچے اس کے یونٹس یعنی کہ صوبے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو ڈکلیئر کیا گیا۔ پبلک کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی کہ لوگوں کو بولنے کا حق دیا جائے گا۔ امینڈمنٹ پروسیس تھا، یعنی کہ آئین کے اندر ترامیم کی جا سکتی ہیں، اور آزاد عدلیہ کی ضمانت دی گئی۔ پاکستان میں دوسرے عام انتخابات کب ہوئے؟ 7 مارچ 1977 کو۔ دوسرے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان میں تیسرا مارشل لاء کس نے لگایا؟ جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں تیسرا مارشل لاء لگایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لاء کب اٹھایا؟ 30 دسمبر 1985۔ 30 دسمبر 1985 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لاء اٹھایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثہ میں بہاولپور کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دی گئی؟ 4 اپریل 1979 کو۔ پاکستان غیر وابستہ تحریک یعنی کہ نان الائن موومنٹ کا ممبر کب بنا؟ 1979 میں۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ 1980 میں۔ پاکستان میں کب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے؟ 1985 میں۔ 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور کس کی حکومت قائم ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنا؟ نواز شریف۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں کون وزیر اعظم بنا اور سردار فاروق لغاری صدر بنے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور سردار فاروق لغاری صدر بنے۔ فروری 1997 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی؟ مسلم لیگ نواز نے 1997 کے انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹ دیا؟ جنرل پرویز مشرف نے۔ کارگل کی جنگ کب لڑی گئی؟ 1999 میں۔ 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے اور کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ 10 اکتوبر 2002۔ 10 اکتوبر 2002 میں 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ ق نے اکثریت حاصل کی اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے۔ میر ظفر اللہ جمالی کے بعد چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے اور ان کے بعد شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پرویز مشرف نے ملک میں کب ایمرجنسی لگائی اور آئین کو معطل کر دیا؟ 3 نومبر 2007 میں۔ 13ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 18 فروری 2008 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور آسب 2013 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنے اور صدر ممنون حسین بنے۔ 2013 کے عام انتخابات میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، تو دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے پاک فوج نے 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ کب پیش آیا؟ 16 دسمبر 2014 میں۔ 16 دسمبر 2014 میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر دیا جس میں 100 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا؟
24 दिसंबर 2014 में सान्हे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद दहशत गर्दों का खात्मा करने के लिए 24 दिसंबर 2014 को 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। 15वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 2018 में। 2018 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसने MQM, मुस्लिम लीग काफ, JDA और कुछ और जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान बने और सदर डॉक्टर आरफ अलवी बने। ऐवान बाला सेनेट में कितनी नशिस्तें हैं? 100। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल होती है। आधे सेनेटर्स 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और नए इलेक्शन होते हैं। आधे सेनेटर्स अगले 3 साल बाद रिटायर होते हैं, जिसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और नए अरकान मुंतखब होते हैं। मौजूदा सेनेट के जो अरकान हैं 2021 के इलेक्शन के बाद उसमें अरकान की तादाद 100 है। इससे पहले सेनेट में नशिस्तों की तादाद 104 थी। फाटा के KPK में जम होने के बाद फाटा की 8 नशिस्तें खत्म हो गई। 4 सेनेटर उनकी रिटायर हो गए हैं और 4 रह गए हैं, इस वजह से तादाद 100 है। 25वीं आईनी तरमीम के बाद सेनेट की नशिस्तों की तादाद कितनी हो गई है? 96। 25वीं आईनी तरमीम के बाद फाटा को KPK में जम कर दिया गया है। फाटा की 8 नशिस्तें खत्म कर दी गई हैं। 4 सेनेटर्स उनके रिटायर हो गए हैं और 4 रह गए हैं, इस वजह से सेनेट की मौजूदा अरकान की तादाद 100 है और 2024 के बाद सेनेट के अरकान की तादाद 96 हो जाएगी। सेनेट के मौजूदा अरकान की तरतीब कुछ इस तरह से है। चारों सूबों से 23 अरकान है। इस्लामाबाद कैपिटल से 4 अरकान है और फाटा में से भी 4 अरकान है। फाटा के 8 अरकान से जिनमें से 4 2021 में रिटायर हो गए हैं और इस पर दोबारा इंतखाबात नहीं हुए, और जो बकाया 4 हैं वो भी 2024 में रिटायर हो जाएंगे। और 25वीं आईनी तरमीम के बाद 2024 में सेनेट के अरकान की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। हर सूबे से 23 अरकान होंगे और इस्लामाबाद कैपिटल से 4 अरकान होंगे और टोटल 96 सेनेटर्स होंगे सेनेट में। ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कितनी हो गई है? 336। 25वीं आईनी तरमीम के बाद यानी कि फाटा को KPK में जम कर दिया गया है और इसकी नशिस्तें भी KPK में जम कर दी गई हैं और इसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 342 से कम होकर 336 हो गई है। कौमी असम्बली की मौजूदा नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। पंजाब से 183 मेंबर्स हैं, सिंध से 75, KPK से 43, बलूचिस्तान से 17, फाटा से 12 अरकान हैं और फेडरल कैपिटल से 2 मेंबर्स हैं और टोटल 342 कैंडिडेट्स हैं। और 25वीं आईनी तरमीम के बाद जो कि मई 2018 में हुई है उसमें सीटों की तरतीब कुछ इस तरह से है। पंजाब की सीटें कम होकर 173 हो गई हैं, सिंध की सेम है 75, KPK की अरकान की तादाद 43 से 55 हो गई है, बलूचिस्तान के अरकान की तादाद 20 हो गई है, फेडरल कैपिटल की भी एक सीट इंक्रीज हो गई है और टोटल सीट्स 336 हो गई हैं। और इन दोनों का कंपैरिजन है 25वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद का, ये आप देख सकते हैं। पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 371। सिंध असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? बलूचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 65। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 145। 25वीं आईनी तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तें 124 से बढ़कर 145 हो गई हैं और इन पर इंतखाबात भी मुकम्मल हो गए हैं। मौजूदा सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। बलूचिस्तान असम्बली की 65 सीट्स हैं, KPK की 145, पंजाब की 371, सिंध असम्बली की 168 सीट्स हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत 5 साल होती है और हर 5 साल बाद नए इलेक्शन होते हैं और नई हुकूमत बनती है। कौन कानून साजी का काम करती है? मुकन्ना। मुकन्ना यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट शामिल हैं, ये कानून साजी का काम करते हैं। मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को कौन लागू करती है? इंतजामिया। वफाक की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? हाई कोर्ट। पाकिस्तान में मुल्क का सरबराह कौन है? सदर। पाकिस्तान में इंतजामिया का सरबराह कौन है? सूबे का इंतजामी सरबराह कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। गवर्नर का सदर दफ्तर कहाँ होता है? सूबाई दारुल हुकूमत।
پاکستان میں صوبے کا سربراہ کون ہے؟ گورنر۔ پاکستان میں صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ کس دستور کے تحت کام کر رہا ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 33۔ گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 15 نومبر 2020۔ 15 نومبر 2020 میں گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی۔ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں جنرل نشستوں کی تعداد 24 ہے، وومن کے لیے 6 سیٹیں اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 3 سیٹیں مختص ہیں اور ٹوٹل 33 سیٹیں ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 53۔ 2021 جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے۔ 25 جولائی 2021 کو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ جنرل نشستوں کی تعداد 45 ہے، وومن اراکین کی تعداد 5 ہے، ٹیکنوکریٹ علماء اور ایجے کے نیشنل ریزائڈنگ ابروڈ ممبرز کی ایک سیٹ ہے۔ ٹوٹل 53 سیٹس ہیں۔ پاک آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کس شہر میں واقع ہے؟ راولپنڈی میں۔ یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جس پر پاکستان کی افواج اور عوام نے اپنا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ پاک فضائیہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر کو۔ پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ پاکستان نیوی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 8 ستمبر کو۔ یوم پاکستان کب منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو۔ 23 مارچ 1940 کے دن لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی اور ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سرپرائز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 27 فروری کو۔ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کے شہر بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کی، جس کے جواب میں 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھارت کے 2 مگ طیاروں کو گرایا اور ان کے ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا، اور ہر سال 27 فروری کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری کو۔ ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نواز شریف کی قیادت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت کی وجہ سے بھارت کے ایٹمی حملوں کے جواب میں باغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔